غریب اسکول ٹیچر سے ارب پتی بننے والا، سرکار کا مجرم اور عوام کا ہیرو، جب مرا تو کیا ہوا؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ کسی مشہور بزنس مین کا قول ہے کہ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اگر تم غریب مرو گے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس مقولے کو کسی اور نے اتنی سنجیدگی سے لیا ہو یا نہ لیا ہو، مگر پنجاب کے علاقے وزیر آباد کے رہائشی سید صبت الحسن نے اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے سید صبت الحسن نے سرکاری تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرتے کرتے پی ایس سی اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی اور اپنے ہی علاقے کے سرکاری اسکول میں بطور ٹیچر بھرتی ہو گیا۔ 6 مہینے تک یہ نوکری کرنے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ نوکری اس کے خوابوں کی تکمیل نہیں کر سکتی ہے، اس لیے اس نے یہ نوکری چھوڑ کر دبئی میں نوکری کر لی، مگر وہاں سے بھی 6 مہینے میں واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد اس نے اپنے پڑوسی جاوید ماربل سے ایک کاروبار میں سرمایہ کاری کی بات کی جس میں 15 دن میں سرمایہ ڈبل ہو سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جاوید ماربل کو جب لگائے گئے پیسے ڈبل ہو کر ملے تو اگلی بار وہ اپنے ساتھ 2 اور لوگ لے کر آیا، اور اسی طرح روز بروز لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اب صبت الحسن نے سرمایہ ڈبل کرنے کی مدت 15 دن سے 70 دن میں تبدیل کر دی۔ لوگوں نے صبت الحسن کو ڈبل شاہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس کی شہرت گوجرانوالہ تک جا پہنچی۔ 18 ماہ میں ڈبل شاہ نے 43,000 لوگوں سے 7 ارب جمع کر لیے۔ اس کی شہرت جب خفیہ اداروں کی نظر تک پہنچی تو ان کو اب پتہ چلا کہ ڈبل شاہ در حقیقت پونزی اسکیم چلا رہا ہے، جس کے ذریعے شروع کے ارکان کو ناقابل یقین حد تک منافع دیا جاتا ہے، مگر اس نقصان کو آخر میں شامل ہونے والے ارکان اٹھاتے ہیں، اور یہ اسکیم سراسر فراڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اس طرح 2007 میں ڈبل شاہ کو نیب نے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد 2012 میں اس کو 14 سال کی قید کی سزا ہوئی، جو جیل کے قاعدے کے مطابق دن رات کے حساب سے 7 سال بنتی تھی، جس میں سے 5 سال اس نے مقدمے کے دوران کاٹ لی تھی۔ باقی 2 سال کی قید گزار کر 2014 میں جب وہ رہا ہوا تو قانون کی نظر میں اس مجرم کا لوگوں نے ہار پھولوں سے استقبال کیا۔ وہ 3 ارب روپے منافع کی مد میں لوگوں کو دے چکا تھا، مگر 4 ارب پوشیدہ رقم کے بارے میں نیب اس سے کچھ معلوم نہ کر سکی، اور وہ 7 سال کی قید کاٹ کر معصوم بن کر واپس بھی آ گیا، اور اب اس پر کوئی الزام بھی نہ تھا، اور وہ بے نامی 4 ارب کی جائیداد کا بھی مالک تھا، مگر تقدیر نے اسے اس دولت کو استعمال کرنے کی مہلت نہ دی، اور 2015 میں وہ اپنی تمام بے نامی جائیداد چھوڑ کر اس فانی دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو گیا۔